اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندو مت پر ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ اس لیکچر کے اندر ویدوں کے علاوہ جو ہندوؤں کی مذہبی کتابیں ہیں ان کو مختصراً بیان کیا جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر آئے گی اپنیشد۔ اپنشد بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ویدوں کی تفسیریں ہیں۔ ان کا جو موضوع غور و فکر کرنا اور روح خدا یا فطرت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یا مختلف فلسفوں کا نام اپنشد ہے۔ لاسٹ ایئر جو پنجاب پبلک سروس کمیشن لیکچرر اسلامیات میل کا انٹرویوز ہوئے تھے، ان کے اندر بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ وید اور اپنشد کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو بیسیکلی وید جو ہے یہ ایک کتاب ہے اور اپنشد اس کی تشریح ہے، یعنی اس کی شروحات ہیں، اس کی تفسیر ہے۔ تو یہ اس کا جواب تھا۔ دوسرے نمبر پر جو کتاب ہے اس کا نام یا مذہبی لٹریچر ہے اس کو پران کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے قدیم اور پرانا۔ یہ پرانی روایات اور قصے کہانیوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر یہ آریہ قوم جب دوسرے ممالک سے ادھر آئی تو ان کے حالات اور جو واقعات تھے ان کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر اس کے اندر 5 مسائل بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ تخلیق اس کائنات کی کس طرح ہوئی اور دیوتاؤں کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے علاوہ جو ان کے مذہبی رہنما گزرے ہیں ان کے ادوار کون کون سے ہیں، مختلف بادشاہوں کے احوال اور آریاؤں کی ادھر آمد جب ہوئی تو ان کو کون کون سے حالات اور واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرے نمبر پر جو ان کی مقدس کتاب ہے اس کا نام ہے مہابھارت۔ مہا کا مطلب ہوتا ہے عظیم اور بھارت یہ جو ان کا ملک ہے، مہابھارت یعنی عظیم ملک یا عظیم بھارت۔ یہ سب سے طویل ترین کتاب ہے اور اس کا جو رائٹر ہے اس کا نام ہے ویاس۔ اس کے اندر کوروں اور پانڈووں کی جو تخت نشینی کے حصول کے لیے لڑائی ہوئی تھی، یہ آپس میں چچا زاد تھے، کورو اور پانڈو یعنی کزن تھے۔ تو انہوں نے بادشاہت کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو لڑائی کی گئی تھی، تو اس لڑائی کے حالات اور واقعات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو انڈیا کا پرانا کیپٹل دلی یا نیو دہلی تھا، اس کے قریب یہ لڑائی غالباً 18-20 دن تک جاری رہی، جس میں کوروں کو شکست ہوئی تھی اور پانڈو جیت گئے تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہندو مت کے جو 3 یا 2 فرقے ہیں، شیو مت، وشنو مت یا تیسرا برمن مت، تو ان کے جو عقائد ہیں وہ بھی مہابھارت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے بھگوت گیتا، اس کو بھگوت گیتا بھی پڑھتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ مہابھارت ہی کا ایک حصہ ہے اور بھگوت گیتا کا مطلب ہوتا ہے نغمہ خداوندی۔ تو اسی کتاب کے اندر جو نجات کے 3 طریقے یعنی جنان مارگ، کرما مارگ اور جو بھکتی مارگ ہیں وہ اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے رامائن۔ یہ بھی ہندوؤں کی ایک کتاب ہے جس میں ایودھیا ریاست کا شہزادہ رام اس کی بیوی کو سری لنکا کا بادشاہ راون جب اٹھا کے لے گیا، جس کا نام سیتا تھا، تو رام نے سیتا کو راون کی قید سے چھڑانے کے لیے اس کے خلاف جو جنگ لڑی تھی، اس کی جنگ کے جو حالات اور واقعات ہیں وہ رامائن کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ خیر اور شر کی جو ازل سے چپکلش اور کشمکش چلی آ رہی ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک کتاب ہے ویدانت یعنی وید انت، ویدوں کا خاتمہ یا ان کی تکمیل، انت انجام کو کہتے ہیں۔ تو یہ ویدوں کا جو خلاصہ نچوڑ بیان کیا گیا اس کا نام ہے ویدانت۔ بیسیکلی اس میں فلسفہ کی تعلیمات اور اخلاقیات پر بحث کی جاتی ہے اور یہ ہندوؤں کی سب سے چھوٹی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو دھرم ستر یا دھرم سوتر یا دھرم شاستر، یہ ہندوؤں کی فقہی کتابیں یا قوانین کی کتابیں ہیں۔
اس کے اندر مختلف جرائم کی سزائیں اور حکومت اور رعایا کے جو حقوق و فرائض ہیں ان کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر درج ہیں۔ اور اس میں مشہور منو کا قانون، جس کو منو اسمرتی بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اس میں ہے کہ شودر پر کس طرح ظلم کیے جاتے ہیں، اور ستی کی جو رسم ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی جرائم کی سزائیں ہیں، یعنی قتل کی سزا کیا ہے، چوری کی سزا کیا ہے، بدکاری کی سزا کیا ہے، تو یہ مختلف سزائیں اس کے اندر بیان کی گئی۔